بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ۔ دوستو، 13 محرم الحرام بمطابق 12 اکتوبر سوموار کے دن مسجد کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ مسجد کے زنانہ حصہ میں پردہ کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ زمین کو عرش معلیٰ بنا کر تشریف فرما تھی۔ ابن زیاد ملعون کے بھرے دربار میں بنت امیر المومنین و امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام پاک سیدہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ تکمیل دین اور تبلیغ حق کے لیے خطبہ انشاء فرما رہی ہیں۔ مسجد کوفہ کے در و دیوار کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پروقار لب و لہجہ کی گھن گرج کی یاد تازہ ہو رہی ہے، جس کے ایک ایک لفظ پر نطق سلونی بے ساختہ احسنت احسنت کی صدائیں دے رہا ہے۔ تمام اہل دربار پر سکتہ طاری ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر موزن ہے جو پوری مسجد کو اپنی مسلسل ابھرتی ہوئی لہروں میں اچھال رہا ہے۔ اس پاک خطاب کا ہر فقرہ کثر ظلم و استبداد کے سیاہ گنبد پر کدال کی طرح برس کر اسے بنیادوں تک متزلزل کی ہوئی ہے۔ تمام موجودگان گنگ و دنگ ہیں کہ دشمن خدا رسول کے سامنے علائے کلمہ حق کا اس قدر بے باک مظاہرہ کرنے والی پاک ذات کون ہے۔ اس وقت مسجد کے شمالی دروازے سے سعد اسدی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ضعیف العمر شخص بھی اندر داخل ہوئے۔ یہ ضعیف شخص نے سعد اسدی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ خود آنکھوں سے بے نیاز ہے۔ اس کی ایک آنکھ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں جنگ جمل کے دوران قربان ہوئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں فدا ہوئی تھی۔ مسجد کوفہ کے اندر مشرقی سائیڈ پر ملعون ازل کا تخت لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بنی ازد کے 600 نوجوان کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اس ضعیف العمر بزرگوار کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج ہمارے سردار مسجد کوفہ میں کیسے آئے ہیں، یعنی ان کی خلاف توقع آمد پر بنی ازد کے سبھی لوگ حیران ہیں۔ وہ ازدی نوجوان اس ضعیف بزرگ کو لے کر تخت کے سامنے آ پہنچا۔ فاتح شام معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کا خطبہ جاری ہے۔ جب اس پاک خطبہ کی آواز اس ضعیف بزرگ شخص کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے سعد اسدی کا کندھا ہلایا اور آہستہ آہستہ پوچھا کہ یہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سے فرزند خطبہ دینے میں مصروف ہیں۔ سعد اسدی نے روتے ہوئے نے بتایا کہ یہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ پردہ توحید کی مالک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ پاک بابا کے لب و لہجہ میں خطبہ انشاء فرما رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ضعیف بزرگ تڑپ کر کہنے لگا، کیا نوبت یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے؟ جب پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام حجت کی تکمیل فرمائی اور اپنا خطاب مکمل کیا تو اس وقت تمام دربار پر موت کی خاموشی طاری تھی اور کافی دیر تک مسجد میں موجود کسی شخص کو بولنے کی جرأت ہی نہ ہو سکی۔ البتہ ہجوم میں دبی دبی سسکیوں کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت ملعون کوفہ نے خاموشی سے کہ اس سکوت کو توڑنے کے لیے کہ سبحان اللہ، کیا سجاعت ہے، کیسا مقفع و مسجع کلام ہے۔ پاک امینت الامامت معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا شجاعت کے ساتھ کیا کام ہے؟ البتہ شجاعت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون ازل نے ایک فقرہ کہا، حمد اس پروردگار کی جس نے حق کو ظاہر کیا اور جس نے فرعون شام یزید ابن معاویہ ملعون اور اس کے ابلیسی لشکر کو فتح بخشی ہے، اور شہنشاہ معظم مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے انصار اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ اس کے بعد ملعون کوفہ نے مزید بکواس کرنے کا ارادہ کیا تو اس ضعیف بزرگ کے نورانی چہرے پر جلال کی سرخی دوڑ گئی۔ انہوں نے گرجدار آواز کے ساتھ کہا کہ او ابن مرجانہ، او سمیہ کنجری کی اولاد، او کذاب ابن کذاب، بکواس بند کر۔ اولاد انبیاء و صدیقین کو شہید کرنے کے بعد ان کے ممبر پر غاضب ہونے والے تم پر اور تمہارے ملعون باپ پر اور تمہاری ساری جماعت پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون نے غصے میں آ کر کہا کہ اے عبداللہ ابن عفیف اسدی سلام اللہ علیہ، خاموش ہو جاؤ، یہ دربار حکومت ہے۔
جناب عبداللہ بن عفیف ازدی نے فرمایا کہ بکواس بند کر، تم سے زیادہ بخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے فخر کر رہا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے اپنے دربار میں موجود فوجیوں کو حکم دیا کہ ضعیف کو گرفتار کر کے قتل کر دو۔ جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے قتل سے نہ ڈراؤ، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے میں ہمیشہ ہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے میرے خالق مجھے اپنی راہ میں بدترین از خلائق افراد کے ہاتھوں شہادت نصیب فرما۔ پھر جس وقت میری آنکھیں راہ رضائے حق پر چلتے ہوئے بارگاہ عزتی میں مقبول ہوئی تو میں اس مرتبہ سعادت سے نا امید ہو گیا تھا اور دعا مانگنا بھی ترک کر دی تھی کہ شاید میرے نصیب میں یہ معراج سعادت نہ ہوگی، مگر آج تو نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے یہ تو میری زندگی کا حاصل ہے، یہی تو میری زندگی کی مانگی ہوئی مراد ہے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ بھرے دربار میں میری بےزتی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بےزتی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، تمہاری کیا عزت ہے جو بےزتی محسوس کرتے ہو؟ یہ سن کر ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لے آؤ، انہیں میں اپنے ہاتھوں سے شہید کروں گا۔ ابن زیاد ملعون کے بغیرت فوجیوں نے آگے پڑھنے کا ارادہ کیا تو جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ نے آواز دی یا مبروز، یا مبروز۔ واضح ہے کہ زمانہ قدیم میں مختلف قبائل کا دستور تھا کہ ان کا پہلے سے مقررہ شدہ اپنا ایک مخصوص شعار یا نعرہ ہوتا تھا جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس وقت اس قبیلے کا کوئی جوان کسی مصیبت یا خطرے میں گھر جاتا تو وہ اپنے قبیلہ کا مخصوص نعرہ لگاتا تھا جس سے ناواقف لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ فلاں قبیلے کا فرد ہے، اور یہاں اگر اس کے حلیف قبائل کا کوئی فرد موجود ہوتا تو وہ بھی فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ یہی شعار یا نعرہ ہی ہر قبیلہ کی پہچان ہوا کرتا تھا، اور میدان جنگ میں بھی اپنے قبیلہ اور حلیف قبائل کو متوجہ کرنے کے لیے یہی شعار استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ازدی قبیلے کا نعرہ تھا یا مبرور۔ جس وقت جناب عبداللہ بن عفیف نے یہ نعرہ بلند کیا تو دربار میں 700 تلواریں بیک وقت نیام سے باہر رہیں۔ 700 تلواروں کی جھنکار سے دربار کی دیواریں لرز گئیں۔ دربار میں موجود تمام ازدی جوان تخت کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے ہم اپنے سردار کو ہرگز گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ یمنی قبائل جو ازدی قبیلہ کے حلیف تھے، ان کے جو افراد اس وقت دربار میں موجود تھے وہ بھی اپنی تلواریں بے نیام کر کے سامنے آ گئے۔ جس وقت ملعون کوفہ کو تلواریں اپنی گردن کے بہت زیادہ قریب نظر آئیں تو اس نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ تم سب اپنے سردار سے کہو کہ وہ فوراً مسجد سے چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ضرور عرض کیا ہو کہ نانا جان خدا کرے مشکل وقت میں کوئی کسی کا مددگار ضرور ہو۔ ازد قبیلہ والے نے تو اپنے سردار کو بچا لیا مگر ہمارا تو کسی نے خیال نہیں کیا۔ میرے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام تو دشت کربلا میں بھی یارو مددگار شہید ہوتے رہے لیکن کسی نے انہیں بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ المختصر جس وقت دربار میں شدید مخالفت کی فضا پیدا ہوئی اور تلواریں بے نیام ہو کر چمکنے لگیں تو ابن زیاد ملعون کی فرعونیت کے غبارے کی تمام ہوا نکل گئی اور پھر یہ ملعون تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ واپس اپنے محل کی طرف چلا گیا، اور جاتے جاتے اس نے داروغہ زندان عمر ابن حریث ملعون کو حکم دیا کہ قافلہ تسلیم و رضا کو دربار دوبارہ مسجد کوفہ سے مہلک زندان میں پہنچا دیا جائے اور انہیں آگاہ کر دیجیے کہ اب تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ میں فرعون شام یزید ابن ملعون کو خط لکھوں گا اور پھر وہاں سے جو حکم آئے گا اسی پر عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے محل میں چلا گیا اور اپنی بے بسی اور بستی پر زخمی سام کی طرح بستر پر پیچ اور تاپ کھاتا رہا۔ یہ واقعہ نماز ظہر کے بعد پیش آیا تھا۔ جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ کو ازدی قبیلہ کے لوگ دربار سے بچا کر لائے، پھر انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ملعون کوفہ اپنے محل میں آ کر پیچ و تاب کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ آج بنی اسد نے مجھے بھرے دربار میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد اس ملعون نے اپنی فوج کے ایک سالار کو حکم دیا کہ 1000 فوجیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ضعیف صحابی جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لے آؤ۔ جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ نماز عصر سے فارغ ہو کر مصلی عبادت سے اٹھے ہی تھے کہ محلہ بنی اسد میں گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز گونجی۔ آپ نے اپنی دختر سے فرمایا کہ بیٹا میری شہادت کا وقت قریب ہے،
لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نہ ہی گھبرانا اور نہ ہی پریشان ہونا، اور اگر کسی بھی طرح ممکن ہو سکے تو قافلہ تسلیم اور رضا کی مدد اور نصرت ضرور کرنا۔ جس وقت یہ لشکر ابلیس اس محلہ میں داخل ہوا تو بہت سے ازدی جوان اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے حلیف قبائل بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے، مگر سامنے مسلح فوج تھی۔ شورش اور مدافعت کی خطرہ کے پیش نظر ابن زیاد ملعون نے محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون کو ایک بھاری کمک کے ساتھ پیچھے روانہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی محلہ بنی ازد میں پہنچ گیا، جس کی وجہ سے محلہ میدان جنگ بن گیا۔ پہلے بات باہمی گفتگو سے شروع ہوئی، پھر آپس میں تلخ کلامی ہونے لگی تو تلواریں بے نیام ہوگی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ازدی قبیلہ کو شکست ہوئی تو وہ فرار ہو گئے، اور لشکر ابلیس دروازہ توڑ کر جناب عبداللہ بن عفیف کے گھر میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ دروازہ توڑنے میں مصروف تھے تو جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ نے اپنی دختر سے فرمایا کہ بیٹا آپ مجھے تلوار دے دیں اور پھر خود مکان کی چھت پر سوار ہو جائیں، اور وہاں کھڑی ہو کر میری چشم بینا بن کر میری رہنمائی کرتی رہیں۔ جس طرف سے بھی یہ ملائن مجھ پر حملہ آور ہوں مجھے آگاہ کرتی رہنا، اور پھر میری تلوار کے جوہر دکھنا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ان ملائن کے حوالے کرنے کے بجائے جنگ آزما ہو کر اور شہادت کے مرتبہ عظیم پر فائز ہو کر مولا امام حسین علیہ السلام کے ناصرین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ فن میں حرب و ضرب کی مہارت اور شجاعت آخر کس دن کام آئے گی؟ بینائی کا زائل ہونا میرے جذبہ نصرت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں ظالمین کا ناک میں دم کر دوں گا، ان کے لیے لقمہ تر ثابت نہیں ہوگا۔ جب یہ ملائن ازل جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے کمرے کے دیوار کو پس پش رکھتے ہوئے تلوار لہرائی اور رجز پڑھنا شروع کی۔ فرمانے لگے اے ملائن ازل میری طرف دیکھو کہ میں ہی عبداللہ ابن عفیف ہوں، ابن عامر کا پوتا ہوں، قبیلے بنی ازد کا صاحب فضل و وقار سردار ہوں، سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا پرانا نمک خوار اور پروردہ ہوں۔ خبردار میرے نزدیک آنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں فن حرب و ضرب کا ماہر ہی نہیں بلکہ استاد اور تجربہ شناس جنگجو ہوں۔ جس وقت میں اپنی تلوار آبدار بے نیام کرتا ہوں تو دشمنوں کے منہ توڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ مجھ جیسا جری اور بہادر جنگجو بہت کم آئیں چنے گی۔ مقام شہادت میرے لیے مقام فخر و مباحت ہے، جس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں۔ کافی عرصہ کے بعد آج اپنے مالک و مولا علیہ السلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا مجھے موقع میسر آیا ہے، اور میں اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا، ضعیفی اور کم نظری رائے نصرت حق میں حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ جس وقت میں نے تلوار چلانا شروع کی تو میرا سین میدان کارزار کا منظر پیش کرے گا، اور صاحبان عدل و انصاف کی جوانیاں میری ضعیفی کو شجاعت کی بے سخت داد و تحسین نہ دیں تو یوں سمجھ لینا کہ میں نے اپنے مولا امیر کائنات علیہ السلام سے فن جنگ سیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ رج پڑھنے مصروف تھے اور ان دشمنوں کے حیرت و استجاب سے منہ کھلے ہوئے تھے کہ کیا کوئی ضعیف اور نابینا اتنی زیادہ فوج کے سامنے اس طرح جرأت اور بہادری کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے؟ جس وقت فوج نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کی بیٹی نے چھت پر کھڑے ہو کر آپ کی رہنمائی کرنا شروع کی۔ جس طرح سے یہ ملائن حملہ وار ہوتے وہ آپ کو پہلے آگاہ کر دیتی کہ بابا جان آپ دائیں طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اب بائیں طرف سے ملائن آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب سامنے سے آپ پر وار کرنے والے ہیں، اور آپ اپنی بیٹی کے رہنمائی میں اس انداز سے تلوار لہراتے کہ آتے ہوئے دشمن کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ کوریدہ کہنا ہیچ ہے عاشق کی شان سے، نور نگاہ بول رہا تھا زبان سے۔ ایک مرتبہ آپ کی دختر رو کر عرض کیا کہ بابا جان کاش میں آپ کا بیٹا ہوتی اور آج آپ کی مدد کرتی۔ آپ نے فرمایا بیٹی میری مدد کے لیے نجف کے والی علیہ السلام کافی ہیں، بس تم دعا کرتی رہو کہ میرے مالک مولا علیہ السلام میری ضعیفی کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرمائیں اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ آپ کافی دیر تک مسلسل تلوار چلاتے رہے، سینکڑوں ملائن کو فنار کیا، مگر آپ کی ضعیفی تھی، سامنے ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے، آخر زخمی اور نڈھال ہو کر گر پڑے۔ ظالمین نے آپ کو گرفتار کر لیا، مولا انہیں کوفہ کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد ملعون کی نگاہ جب آپ پر پڑی تو کہنے لگا حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے آپ کو نیچا دکھایا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ لاکھ احسان ہے اس پاک ذات کا کہ اس نے مجھے ذلت کی زندگی کے بجائے عزت کی شہادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذلیل اور رسوا تو وہ ہے جو دنیا اور عقبہ دونوں جہانوں میں تمہاری طرح ذلت کی حالت میں ہو، تمہاری نہ یہ دنیا ہے اور نہ ہی وہ دنیا ہے۔
یہاں ہماری یہ عزت ہے کہ کسی بدبخت کی غلامی کا توق ہماری گردن میں نہیں ہے اور آخرت کی سرخروئی ہمارے قدم چوم کر فخر کر رہی ہے۔ اس ملاؤں نے موضوع بدلتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کا تیسرے خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی بات پرانی ہو چکی ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور حساب کے لیے وہ ذات خود ہی کافی ہے۔ تم اس کی بات چھوڑو اور مجھ سے یہ پوچھو کہ میرا تمہارے اور تمہارے ملعون باپ اور تمہارے سرپرست یزید بن معاویہ ملعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس اب تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں شہادت کی آرزو اور دعا کیا کرتا تھا، پھر جس وقت میری آنکھیں قربان ہو گئی میں اللہ کی راہ مت سے تو مایوس نہیں ہوا، البتہ اپنی دعا کی قبولیت سے نابود ضرور ہو چکا تھا۔ آج تم نے مجھے شہادت کی نوید دے کر میرا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین مستحکم کر دیا ہے، تو مجھے موت سے مت ڈرا، یہ تو میری اولین ترجیح ہے۔ او ملعون ازل تو یقین کر، یہ موت ہمارے لیے شیر مادر سے بھی زیادہ محبوب چیز ہے، کیونکہ ہم سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نمک خوار اور زر خرید غلام ہیں۔ اس لیے میں شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ملعون کوفہ نے دربار میں اونٹ کی چمڑا بچھانے جانے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں یہ ایک روایت تھا کہ اگر کسی کو قتل کرنا مقصود ہو تو دربار میں اونٹ کا چمڑا بچھا دیا جاتا تھا تاکہ مقتول کے خون سے دربار کے قالین اور زمین آلودہ نہ ہو۔ پھر اس شخص کو قتل کے بعد اس چمڑے میں اس کا خون اور سر اٹھا کر باہر صاف کر دیا جاتا تھا۔ جس وقت جلال نے آ کر چمڑا بچھایا اور اس کے اوپر آپ کو کھڑا کیا تو آپ نے آسمان کی طرف رخ مبارک کر کے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، میں تمہاری ذات کے کون کون سے احسانات کا شکر ادا کروں۔ اب یہی فقرے آپ کی زبان پر تھے کہ جلاد ملعون نے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا سر قلم ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اس ضعیف کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لو اور اسے دفن نہ ہونے دو، بلکہ اسے گلیوں کی سیر کرانے کے بعد سرے بازار آویزاں کر دیا جائے تاکہ اہل کوفہ کے دلوں میں میرا خوف موجود رہے اور کوئی دوسرا شخص اس جیسا باغیانہ رویہ اختیار کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان ملعین ازل نے جناب عبداللہ بن عفیف سلام اللہ علیہ کی لاش کو کافی دیر تک کوفہ کی گلیوں کی سیر کرائی۔ اس کے بعد اسے کنا سے کوفہ کے میدان میں سلیب پر لٹکا دی گیا اور اس کے پاک سر کو شاخ طوبہ پر اٹھا کر کوفہ کی نوائی بستیوں میں پھیلایا گیا۔ اب مناسب یہ ہے کہ ان تمام مظلومین کے لیے دعا کی جائے کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ خدا کرے اب ان مظلومین کا وہ عظیم مقصد جلد پورا ہو اور پاک شہید کی قربانی رنگ لائے۔ جناب عبداللہ بن عفیف کی قربانی کا صدقہ ہماری دعائیں منزل استجابت تک پہنچیں، ان کا گھر جلد آباد ہو، یہ اپنی آنکھوں سے خاندان پاک علیہ السلام کو دوبارہ آباد و شاد دیکھے، ابد آباد تک ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں، ان کی کمسن معصوم دختر کو اپنے پاک بابا سلام اللہ علیہ کا سایہ شفقت پھر سے نصیب ہو۔ ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف ان کو اتنی زیادہ خوشیاں عطا فرمائیں، ان کو پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کے سبھی غم و آلام بھول جائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، الجل الجل یا سلطان المنصور، الجل الجل یا ولی المظلومین، الجل الجل یا امان الخائفین، اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔